باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 فروری 2026 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق قرآن کریم کی آیات کے بعد احادیث ہم نے کچھ شروع کی تھیں۔ یہ مختصر احادیث ہیں، اس طرح تو بے شمار ہیں، صرف یہ سلیکٹو کچھ احادیث ہیں جو سنا رہا ہوں میں۔ تو مشکات شریف باب المعجزات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شکاری آدمی نے وہ دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے وہ اس کی بھیڑوں کی طرف جا رہا ہے، تو وہ جلدی سے ادھر پہنچا۔ اب وہ جب ادھر پہنچا تو بھیڑیا نے کہا تم کیوں میرے راستے میں آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ چیز جائز کی ہے تو تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو حیران ہوا۔ شکاری آدمی نے کہا میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا بولا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک صاحب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک صاحب دو میدانوں کے درمیانی نخلستان یعنی مدینہ منورہ میں ہیں اور تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔ یعنی یہ میرا بات کرنا یہ تو کوئی عجیب نہیں ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کہ جو پڑھا ہوا بھی نہیں، جس کا کوئی استاد بھی نہیں، گزشتہ باتوں کی بھی خبریں دیتا ہے اور آئندہ باتوں کی بھی خبریں دیتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، بھیڑیے نے، اس کو سیرت ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، اعلام النبوہ میں اس کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 433، طبقات ابن سعد میں اس کو بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 174، مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 11809 ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 2 صفحہ 239، دلائل النبوہ للاسبہانی حدیث نمبر 116، کثرت سے اور بھی محدثین نے اس کو بیان کیا۔ اب یہ امام احمد ابن حنبل، طبقات ابن سعد، امام بزار رحمہ اللہ، امام حاکم، امام بہقی، ان دونوں نے صحیح بتا کر، اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے متعدد سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی، ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں، جس طرح کے آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی تھی۔ یعنی ایک ایک بندے کی روح والی صورت نہیں، مٹی میں بتایا ہے، یعنی جسمانی صورت نبی علیہ السلام نے ایک ایک بندے کی دیکھی ہے۔ ہم کو بتا دیا گیا کہ کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جس نے ایمان لانا وہ تو مسلمان ہوئے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہیں۔ تو مسلمانوں کی بھی صورتیں دکھائی ہیں، کافروں کی بھی صورتیں دکھائی ہیں۔ یہ خبر منافقین کو پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر و مومن کی خبر ہو گئی۔ منافق ہنسنے لگے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہچانتے، ہم تو آتے جاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور یہ لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ پیدائش سے پہلے کون کافر ہے کون مسلمان ہے، سب کو دیکھا ہوا ہے، پہچانتے ہیں۔ یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں، اب سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ میں نے آپ کو جو الفاظ سنائے ہیں یہ تفسیر خازن میں وارد ہوئے، لباب التاویل فی معانی التنزیل، اور امام وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں طعنے کرنا منافقوں کا کام ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے علم کو کم تر جانے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا قائل نہ ہو، وہ منافق ہے۔ تو یہ کتنی آسان پہچان ہے۔
جو بھی نبی علیہ السلام کے علم کا انکار کرے وہ منافق۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک کے سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیے، اللہ نے بتائیں۔ مشکات شریف میں کتاب الفتن باب الملاحم فصل اول میں امام مسلم یعنی صحیح مسلم سے روایت کرتے ہیں، بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں ہم ان دجال سے جہاد کی تیاری کرنے والوں کے نام، وہ جو دجال کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کی تیاریاں کریں گے، ان کے نام، ان کے باپ دادوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں۔ ہم اپنا کہا ہے، نبی علیہ السلام کا نہیں کہا، یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ جو ہیں وہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ 1500 سال پہلے ہو گئے، اور دجال کب آئے گا؟ وہ ابھی تک تو نہیں آیا، وہ کب آئے گا؟ وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور جنگ ہوگی اور پھر وہ قتل ہوگا، وہ کب کی باتیں ہیں؟ جو لوگ ان کے ساتھ جہاد کریں گے ان کے نام، ان کے باپ، ان کے دادوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2224، کتاب الفتن، مسند امام احمد ابن حنبل ہے، جلد 1 صفحہ 385، مستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ 447، مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد کے آگے استاد ہے، حدیث نمبر 20812، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 15 صفحہ 139، اور مشکات شریف میں اس حدیث جو ہے 5422 نمبر پہ، اور بھی کثرت سے اس کو محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہری پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے، اور آسمانوں کے تمام ظاہر اور پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے، حالانکہ بعض تارے اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہو سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ ان کی اتنی نیکیاں جتنے تارے ہیں، تو مطلب تاروں کو جانتے ہیں، تو تبھی کہا ہے نا کہ اتنی نیکیاں۔ دو چیزوں کی برابری یا کمی بیشی وہی بتا سکتا ہے جنہیں دونوں چیزوں کی مقدار کا علم ہو۔ اب عمر کب فوت ہوئے؟ نبی علیہ السلام سے پہلے کے بعد میں؟ بعد میں، کئی بات کافی ٹائم بعد، تو آخری ٹائم تک جتنی نیکیاں انہوں نے کرنی۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صدقہ جاریہ بھی تو ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے جس کو اس نے پڑھایا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے، سبق دیے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ بھی ان کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو قیامت تک ان کے اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اس کی مقدار کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب یہ سنیے، نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر۔ نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا، جو کوئی وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس نجاشی کا نام اسمہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جس میں اس کو دعوت اسلام دی گئی تھی اس کو ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ تو امام علی بن محمود بن سعود الخزاعی یہ لکھتے ہیں نجاشی رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے، گواہی دی توحید اور رسالت کی۔ امام ابن جوزی وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں ملک کے مسائل میں نہ ہوتا، یہ نجاشی کہتا تھا کہ میں اگر ملک کے مسائل میں نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو چومتا۔ صفوۃ الصفوہ، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی، جلد نمبر 1 صفحہ 518۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی یہ متوفہ ہیں 360 ہجری، طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو کیا، پھر 3 مرتبہ یہ دعا کی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا آمین۔
معجم الکبیر امام طبرانی، اور حدیث نمبر 14 1478۔ اسی طرح امام ابو داود لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ہمیشہ ایک نور نظر آتا ہے۔ اب وہ دفن کدھر ہے؟ حبشہ میں۔ بی بی عائشہ ساری عمر حبشہ نہیں گئیں، بی بی عائشہ ساری عمر حبشہ نہیں گئیں، نجاشی حبشہ میں دفن ہے۔ یہ کیا کہتی ہیں؟ ہم گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی ایک بندے کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کہ اس کی قبر پہ نور نظر آتا ہے، یعنی سب کو نظر آتا تھا۔ تو نبی کے صحابہ کا عالم اور مقام کیا ہے، نبی علیہ السلام کا حال کیا ہوگا؟ اس حدیث کی کو سنن نبی داؤد کتاب الجہاد میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 341۔ سنن نبی داؤد میں اسی طرح کتاب الجہاد باب فی نوری عند قبر شہید، شہید کی قبر پہ نور ہوتا ہے، وہ باب قائم کیا امام ابو داؤد نے۔ حدیث نمبر 2523 ہے۔ دلائل النبوہ امام نعیم جلد نمبر 4 صفحہ 411۔ سیرت ابن اسحاق اور رقم الحدیث 292۔ اس طرح اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح مسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات کی اسی دن خبر دی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس زمانے میں میڈیا، ٹیلی فون نہیں تھا، میڈیا بھی نہیں ہے، ٹیلی فون بھی نہیں ہے، اور وہاں اس کا انتقال جس وقت ہوا اسی وقت ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ صحیح مسلم ہے جلد نمبر 1 صفحہ 309۔ اکمال العلم شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 88۔ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 3 صفحہ 95۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ ایک اور روایت میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا بھائی نجاشی وفات پا گیا ہے، اس کے لیے استغفار کرو۔ یہ معجم الکبیر امام طبرانی کی ہے، حدیث نمبر 2347-48، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب سنیے، امام اسماعیل بن محمد الاصبہانی، یہ متوفہ ہیں 535 ہجری، حضرت وابصہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں۔ دل میں نیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کروں گا، مگر میرے پوچھنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وابصہ، کیا میں تمہیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے۔ فرمایا تم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، تم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے۔ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اسی لیے آیا۔ فرمایا نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تمہیں حاصل ہو، تمہارا دل کھل جائے، سینہ کھل جائے، تمہارے دل میں سکون آئے، اطمینان آئے، مٹھاس پیدا ہو، وہ نیکی ہے۔ بدی وہ ہے جس سے تمہارے دل میں انقباض ہو، تنگی ہو، دل تنگ ہو، دل بند ہو، دل پکڑا جائے، اگرچہ لوگوں نے تم سے اس کے کرنے کو کہا ہو۔ برائی نہ، یعنی دل کی طرف دیکھ لیا کرو، دل میں اطمینان آئے تو نیکی ہے، اور دل میں تردد آئے تو بدی۔ وہ دیکھیں وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے نا کہ یہ جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، جس پر یقین ہو اس کو لے لو۔ ادھر مفتی دیا ہوا ہے دلائل النبوہ للاصبہانی، اصبہانی صفحہ 115 اور رقم الحدیث ہے 119۔ اسی طرح امام دارمی بھی اسی حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت وابصہ
من معبد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وابسہ سے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام دارمی اس کو لائے حدیث نمبر 2533۔ یہی حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو بیان کیا، مسند امام احمد ابن حنبل میں۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس کو خصائص الکبریٰ میں لے کر آئے، اور بھی۔ اب ایک اور روایت سنیے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک انصاری سے روایت کی، اس نے کہا کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی۔ جب کھانا رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لے کر منہ میں اسے چبایا تو فرمایا میں اس گوشت کو اس بکری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ لیا گیا تھا، میں اس گوشت کو اس بکری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ لیا گیا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، اس عورت نے کہا کہ اس کی ہمسایہ نے اس گوشت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھیجا تھا، یعنی بکری کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر لے کر ذبح کیا اور پھر ادھر کھانا بھجوا دیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا، اب اس عورت نے بھی نہیں، اس کی ہمسائی نے یہ کام کیا تھا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 176، دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 310، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 188۔ اور امام ابو داؤد نے اسی روایت کو بیان کیا، سنن نبی داؤد میں ذرا الفاظ چینج ہیں اور وہاں تفصیل تھوڑی اور بھی ہے، کہ انصار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے، آپ قبر کھودنے والے کو وصیت فرما رہے تھے کہ پیروں کی جانب سے قبر کو کشادہ کرو، سر کی جانب سے قبر کو کشادہ کرو، پیروں اور سر کی جانب سے قبر کو تھوڑا تھوڑا کشادہ کرو۔ جب آپ واپس ہوئے تو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا آیا، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، پس کھانا لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، پھر قوم نے اپنا ہاتھ رکھا، سب نے کھایا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ اپنے منہ میں ایک لقمہ چبا رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے یہ علم ہوا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لیا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کسی کو منڈی کی طرف بھیجا تھا تاکہ میرے لیے بکری خرید لی جائے، تو بکری نہیں ملی، دعوت تو دے بیٹھی اور پھر بھجوایا تو بکری ملی نہیں۔ میں نے اپنے پڑوسی کو پیغام بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری مجھے قیمت کے عوض بھیج دے، تو وہ پڑوسی نہیں ملا۔ میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے وہ بکری مجھے بھیج دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو، خود نہیں کھایا، یہ کھانا قیدیوں کو۔ سنن نبی داؤد باب فی اجتناب الشبہات، جہاں شبہ ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس باب میں جلد نمبر 3 صفحہ 244، حدیث نمبر ہے 3332۔ امام حاکم نے متوفہ 405 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس اہل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے، تمہارے پاس اہل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے ابھی تو آئے نہیں تھے، پہلے سے اعلان کیا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آ رہا ہے۔ مستدرک حاکم ہے، کتاب معرفت الصحابہ ہے، حدیث نمبر 4443 ہے۔ اسی طرح ابوبکر بغدادی وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر و بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی مثل ہوگی۔ بس ہم حاضر ہی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر ان کو بوسہ دیا اور گلے لگایا۔ یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ 133 اور رقم ہے 1141۔
امام کبیر محدث شہیر حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 ہجری، وہ لکھتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر بالکل شروع میں جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان میں ہیں، کہتے ہیں میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عشیرہ میں ہم رکاب تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں ہم نے چند چھوٹی سی کھجوروں کو دیکھا اور ان کے نیچے مٹی کی دھول پر ہی سو گئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے بیدار نہ کیا، نبی علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا، آپ تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو آہستہ سے ٹٹولا، حالت یہ تھی کہ ہم مٹی سے لت پت تھے، ظاہر مٹی میں سوئے ہوئے تھے تو ساری جسموں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اٹھو، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہیں کہ سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ ایک تو قوم سمود کا وہ مرد احمر جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، دوسرا وہ جو تم پر اس جگہ وار کرے گا، آپ نے اپنے سر کی ایک جانب اشارہ کیا اور یہ تر ہو جائے گی، آپ نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ لی، یعنی سر سے لے کر داڑھی تک خون ہی خون ہوگا۔ دلائل النبوہ ابی نعیم اصفہانی جلد صفحہ نمبر 497، تاریخ الملوک والامم تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 14-15، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ 686، حدیث نمبر 1172۔ اس کو اور بھی بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، ہاں یہ بھی سنیے، امام ابو الحسن علی بن محمد الماوردی متوفی 429 ہجری، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، خود کہتے ہوتے تھے میں نہیں مروں گا جب تک میری داڑھی کو میرے چہرے کے خون سے رنگ نہ دیا جائے۔ اعلام النبوہ صفحہ 179۔ ہاں یہ کچھ تھوڑا سا الفاظ کے ساتھ تبدیلی ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ وہ پوری حدیث اسی طرح ہے، وہ اشارہ کیا کہ یہاں مارے گا۔ ام جعفر سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی، یک انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر اپنی داڑھی پکڑ کر اسے ناک تک بلند کیا، یہ ایسے داڑھی پکڑ کر ناک تک بلند کیا کہ تیرے لیے خوشی ہے کہ تو ضرور خون میں رنگی جائے گی، داڑھی کو کہہ رہے ہیں تیرے لیے خوشی ہے کہ تو ضرور خون میں رنگی جائے گی۔ پھر جمعے کے دن ان پر حملہ کیا گیا۔ اس روایت کو طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 35 میں لائے، فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ 694، حدیث نمبر 1187، معجم الطبرانی میں حدیث نمبر 172 ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہ اندازہ کر لیں۔ علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے سب سے بڑا بدبخت انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم سمود کا وہ شخص ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، اور اس کا نام قدار بن سالف ہے اور اس کی ماں فزیرہ ہے، یہ ان 9 اشخاص میں سے جن کا ذکر سورہ نحل میں ہے، اور میں نے ان کے اسماء کتاب التعریف الاعلام میں ذکر کر دیے ہیں۔ پھر دیکھیے امام ابو الحسن، بس یہ میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بس یہاں سے انشاءاللہ آگے مقصد صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آئندہ، گزشتہ اور آئندہ دونوں کے واقعات کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو دیا، اور ان کی برکت سے ان کے صحابہ کو بھی نصیب ہوا ہے۔ یہ آگے اور بھی بہت ساری روایات آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔